نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 157 سورہ مریم آیت نمبر 1 to 40 1 سے لے کر 40 تک انشاءاللہ. سورہ مریم ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی. اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان کیا گیا ہے. حضرت مریم کے حالات کا تفصیلی ذکر آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. اسی مناسبت سے اس سورت کا نام مریم ہے اور یہی ایک خاتون ہیں جن کا قرآن میں نام مذکور ہے اور کم از کم 30 مقامات پر ان کا نام آیا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا کہ دوسرے رکوع میں ہم انشاءاللہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے. یہ آیات مسلمان مہاجرین کو سفر حبشہ کے زاد راہ کے طور پر عطا ہوئی تھیں. عنقریب انہیں شاہ حبشہ یعنی نجاشی کے دربار میں پیش آنے والی مشکل صورتحال میں ان آیات کی مدد کی ضرورت تھی. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے عمر بن العاص جو بعد میں جلیل القدر صحابی بنے کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک سفارت بھیجی یعنی سفیروں کو بھیجا. ان لوگوں کی شکایت پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان سے حقیقت حال دریافت کی. مسلمانوں نے جواب میں وہ تمام حالات بتائے جن کی وجہ سے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے تھے اور حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے. نجاشی نے مسلمانوں کا جب موقف سنا تو اس موقف کو سننے کے بعد انہیں قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس ملک میں جہاں چاہیں رہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد عمر بن العاص نے ایک اور پلاننگ کی اور نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر کہا کہ آپ ان لوگوں کو بلا کر کن لوگوں کو مسلمانوں کو بلا کر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ پوچھیں. یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں. اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو ایک بار پھر اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے. اس پر حضرت جعفر طیار بن ابی طالب جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد یعنی کزن تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں جو کہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے. اللہ کا کلام سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا. اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جو تم نے بیان کیا حقیقت وہی ہے. اس کے بعد اس نے یعنی نجاشی نے قریش کے سفیروں کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دو. تو نجاشی یوں سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے جو حبشہ شفٹ ہوئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، ایک نعمت بن گیا. اور یہ آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہاجرین مسلمانوں کو زاد راہ کے طور پر دی کیونکہ اب ان آیات کی ضرورت ان مسلمانوں کو پڑھنے والی تھی. کیونکہ یہ آیات تھیں تبھی وہ نجاشی کے سامنے پڑھ سکے اور ساری حقیقت بتا سکے. ورنہ نجاشی چونکہ عیسائی بادشاہ تھا، اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں مسلمان نہ جانتے ہوتے یا اس بارے میں اللہ کے کلام میں کوئی آیات نہ اتری ہوتی تو یہ پھر واپس کر دیے جاتے.
تو بہت ہی خوبصورت صورت ہے، اور جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بہترین تربیہ ہماری اس سورہ میں کی، الحمدللہ۔ تو اس صورت کو انشاءاللہ پھر ہم شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات ہیں۔ قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس کے آغاز میں اکٹھے 5 حروف مقطعات آئے ہیں، اگرچہ سورہ شورى کے شروع میں بھی 5 حروف مقطعات ہیں، لیکن وہاں یہ 2 آیات میں ہیں۔ پہلی آیت میں 2 حروف ہیں، حامیم، اور دوسری آیت میں 3 حروف ہیں، عین، سین، قاف۔ تو بہت ہی اسپیشل ہے اس اعتبار سے بھی یہ صورت کہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے اور ایک ساتھ 5 حروف مقطعات آئے ہیں، اور اس طرح کا سٹارٹ پورے قرآن میں کسی اور صورت کا نہیں ہے۔ حروف مقطعات کی کوئی تفسیر ہم نہیں کرتے، کیونکہ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ بتا کر نہیں گئے، تو ہم بھی اپنی عقل سے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ ذکر ہے، یعنی یہ ذکر ہے رحمت ربک، آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ، اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالی حضرت زکریا پر جو رحمت کیے تھے اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، پھر اسی طرح سے انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے مسلم کی روایت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، یعنی کارپینٹر تھے، ان کا جو سورس آف انکم تھا وہ یہی تھا، اپنے ہاتھ سے محنت کرتے تھے، بہت ہی عظیم و شان پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یعنی جو تھی وہ رحمت جو زکریا پر کی گئی۔ یہاں ذکر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا مقصود ہے، مگر آپ علیہ السلام کے ذکر سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ ابھی آپ آنورڈز آیات میں پڑھیں گے، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور آپ علیہ السلام کی بیوی بھی نہ صرف بوڑھی تھیں بلکہ عمر بھر بانجھ بھی رہی تھیں۔ ان حالات میں ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش اللہ کی رحمت کا مظاہرہ ہے، اور اسی رحمت کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ اذ نادا، جب اس نے پکارا تھا، نادا سے مراد یہاں پر دعا کرنا ہے، ربہ، اپنے رب کو، نداءً، پکارنا، خفیًّا، چپکے چپکے، یعنی خفیہ طور پر۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو خفیہ انداز میں پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ آئے ہیں۔ یہ حضرت مریم کے خالو تھے، اور جس وقت حضرت زکریا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اس وقت ان کی عمر 110 سال بتائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی تھی تو 110 سال کے تھے۔ عمر کے بارے میں، یعنی حضرت زکریا کی عمر کے بارے میں کئی روایات اور بھی آتی ہیں، لیکن میکسیمم روایات اسی عمر کی ہیں، یعنی حضرت زکریا 110 سال کے تھے جب یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں جو نداءً خفیہ کے الفاظ آئے ہیں، اللہ کو چپکے چپکے پکارنا، خفیہ انداز میں پکارنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرنا، دل جمعی اور سکون سے اپنے رب کو پکارنا۔ اس آیت کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی یہ کہ حضرت زکریا نے تہجد میں اللہ کو سکون
اور آہستگی سے پکارا. چونکہ یہ وقت یکسوئی کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں, تو انہوں نے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکارا. اسی لیے آیت میں کیا بتایا گیا؟ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت زکریا نے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل اور میوے دیکھے تو دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگے. اور یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آیا کرتے تھے, اور ایک روایت کے مطابق کچھ صحیفے ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو حضرت زکریا بڑے حیران ہوئے تھے ان پھلوں کو دیکھ کر, ان صحیفوں کو دیکھ کر. تو پوچھا تھا حضرت مریم سے کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آتے ہیں. تو چونکہ بڑا ہی انوکھا معاملہ حضرت مریم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حضرت زکریا نے دیکھا, تو دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں, اللہ مجھے بھی عطا کرے گا. پھر ایک اور مفہوم بھی لیا جاتا ہے, وہ یہ کہ چونکہ یہ بڑھاپے میں اس طرح کی دعا کر رہے تھے کہ اگر کسی نے سن لیا اس دعا کو تو وہ مذاق اڑائے گا, اسی لیے انہوں نے بہت خفیہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی, چپکے چپکے دعا کی. تو یہ مفہوم بھی بیان کیا جاتا ہے اس آیت کا, اذ نادا ربہ نداء خفیہ. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آپ پکاریں اور اللہ آپ کو ایسے ہی خالی ہاتھ لوٹا دے, ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بھرے ہاتھوں کے ساتھ لوٹاتا ہے. اب جب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور بہت اسپیشل دعا کر رہے ہیں, وہ دعا کیا ہے اور اس دعا سے پہلے وہ کیا اظہار کر رہے ہیں؟ قال ربی, اس نے کہا اے میرے رب. کس نے کہا؟ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب, انی بے شک میں, وہن العظم کمزور ہو گئیں ہڈیاں, منی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اور وہن کا جو لفظ ہے اس کا حصی معنی بھی ہوتا ہے اور معنوی معنی بھی ہوتا ہے. حصی معنی طاقت نہ رکھنا, اور معنوی معنی سست اور کمزور ہونا, حوصلے پست ہونا, مورائلز کا ڈاؤن ہونا. اب یہ کہتے ہیں انی وہن العظم منی, بے شک میں کمزور ہو گئی ہڈیاں میری. اور العظم جو ہے وہ اسم جنس ہے, یعنی یہ لفظ واحد, جمع, مذکر, مؤنث سبھی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ العظم کا ترجمہ کیا گیا ہے؟ ہڈیاں. جمع کا ترجمہ کیا گیا ہے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اور آپ سب یہ بات اچھے سے جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں مضبوط ترین حصہ ہڈی ہے. جب ہڈیاں کمزور ہو گئیں تو باقی جسم کے گوشت کا کیا حال ہوگا؟ کہتے ہیں میری قوتیں ماند پڑ گئیں. واشتعل الرأس, اور بھڑک اٹھا سر, شیبن بڑھاپے میں. واشتعل کا جو لفظ ہے شین عین لام سے ہے, شعلہ کا لفظ بھی اسی سے ہی ہے. یہ لفظ مجازن بڑھاپے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید اور چمکدار ہونے لگے. تو انہوں نے کہا واشتعل الرأس شیبا, اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 110 سال ان کی عمر تھی, تو بال تو سارے ہی وائٹ ہو گئے تھے. شیبن کا جو لفظ ہے شین یا با سے ہے. پہاڑ کی چوٹی کو کہتے ہیں جو برف سے ڈھک جاتی ہے. اب سر بھی کیا ہے؟ جسم کی چوٹی ہے, یوں سمجھ لیجئے. اور بال اگر وائٹ ہو جائیں تو گویا ایسے جیسے پہاڑ کی چوٹی برف سے ڈھک گئی ہے. واشتعل الرأس شیبا, اور بھڑک اٹھا سر بڑھاپے میں, یعنی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے, اللہ تعالیٰ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, میری قوتیں ماند پڑ چکی ہیں, میں بہت ہی کمزور ہو چکا ہوں, سست ہو چکا ہوں, اور بڑھاپے کی وجہ سے
میرا ایک ایک بال سفید ہو چکا ہے. ولم اکن اور نہیں ہوں میں کبھی بدعائک ساتھ تیری دعا کے یا ساتھ تیری پکار کے ربی اے میرے رب شقیہ نامراد. اس بڑھاپے کے باوجود بھی میں آپ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا. ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود آپ سے دعا کر رہا ہوں. شقیین کا جو لفظ ہے معنی بدبخت ہونے والا، شقاوت والا، اور ٹرانسلیشن میں جیسے کہ نامراد لکھا ہوا ہے یہ بھی اس کا معنی ہے. اور آپ بدعائک کا ایک ترجمہ تو ساتھ تیری دعا کے اور ساتھ تیری پکار کے، ان دونوں معنی کے اعتبار سے آیت کو سمجھیں گے. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، ایک معنی یہ کہ جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ آپ سے دعا کی وہ ہمیشہ قبول ہوتی رہی. میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. آپ نے مجھے کبھی خالی نہیں لوٹایا. دیکھیں کتنا مان ہے نا اللہ تعالیٰ پر. جو گراؤنڈ ریئلٹیز انہوں نے بتائی تھی، جو حقیقت انہوں نے بتائی تھی، اور جو وہ آگے مانگیں گے، یعنی ان کو اولاد چاہیے، جو سچویشن ہے اس بیسس پر یہ دعا بڑی ہی عجیب تھی. لیکن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہو. اور اس حصے کا ایک دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اے میرے پروردگار، جب بھی تو نے مجھے کسی کام کو کرنے کے لیے پکارا تو میں ہمیشہ بجا لاتا رہا، کبھی شقی ثابت نہیں ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے ہر حکم کو میں نے مانا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب ہم اطاعت کریں گے پھر دعا کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں نے آپ کا ہر حکم مانا ہے. آپ نے جب جب مجھے جس جس کام کے لیے پکارا میں نے آپ کی بات مانی ہے، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ میری دعا کو ضرور قبول کریں گے. اگر آپ اس کو ایک جملے میں کہنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کریں گے، پھر دعا کریں گے تو دعائیں قبول ہوں گی. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. اچھا، آپ نے اس سے پہلے خفیہ پڑھا اور اب آپ شقیہ پڑھ رہے ہیں، اور اگلی آیت میں آپ ولیہ پڑھیں گے. اس وزن پر بہت سے لفظ آپ کو اس صورت میں ملیں گے. یہ اصل میں اسم فاعل کا وزن شقیٌ، خفیٌ، ولیٌ تھا، فعیل کے وزن پر. جب اسم فاعل کا وزن صفت مشبہ کے طور پر استعمال ہو تو اس طرح کی شکل بن جاتی ہے. صرف سن لیں، گرامر کا اصول ہے. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ترجمہ یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور معنی اور مفہوم سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جب اسم فاعل کا وزن صفت مشبہ کے طور پر استعمال ہو تو اس طرح کی سپیلنگ بن جاتی ہے، اس طرح کی شکل بن جاتی ہے. اور ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے. اس طرح کی جو سپیلنگ بن جاتی ہے اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. آپ ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، بہت خفیہ دعا کرنے والا، ٹھیک ہے، بہت نامراد ہونے والا، ٹھیک ہے. یعنی اس میں مبالغے کا معنی آ جاتا ہے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. یہ سپیلنگ چینج کرنے کے ساتھ مقصد یہی ہے کہ اس میں مبالغے کا معنی پیدا ہو جائے، سپرلیٹو ڈگری کا معنی پیدا ہو جائے. اگر آپ کو کچھ کلیئر نہیں بھی ہوا تو اتنا تو سمجھ آ گیا نا کہ یہ سپیلنگ کیوں بنائی گئی ہے اسم فاعل کی. ایکچولی یہ کیا تھا؟ خفیٌ، ٹھیک ہے، شقیٌ، لیکن کیا بنا دیا؟ خفیہ، شقیہ، ٹھیک ہے. صفت مشبہ کی سپیلنگ دے دی گئی. کیوں دے دی گئی؟ تاکہ اس میں مبالغہ پیدا ہو جائے. بہت زیادہ خفیہ انداز میں چپکے چپکے دعا کرنے والا، بہت زیادہ نامراد ہونے والا. اب آپ دیکھیے کہ ظاہری اسباب کے فقدان کے باوجود بھی یہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں بڑی ہمت کر کے آپ سے غیر معمولی دعا کر رہا ہوں، اور آپ سے دعا کر کے میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں.
میری آپ نے ہر دعا قبول کی ہے. اچھا آپ نے کبھی کہا اللہ تعالیٰ سے ایسے؟ کہا کریں, کیونکہ اللہ آپ کی ہر دعا کو سنتا ہے, قبول کرتا ہے. آپ اس کو دل سے تسلیم کریں یا نہ کریں, آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. اور بارہا جب ہم اپنے آپ کو یہ بات سناتے ہیں نا, اللہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور قبول کرنے والا, اس کی بہت اسٹرانگ فیلنگز ہیں. الحمدللہ آپ کا ایمان بڑھتا ہے, آپ کا یقین بڑھتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا, دعا کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, یقین کے ساتھ دعا کریں. کون سا یقین؟ اللہ سنتا ہے, اللہ قبول کرتا ہے. اور یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو سب کچھ بڑا ہی ناممکن لگ رہا ہے, لیکن آپ ناممکن کو ممکن بنانے پر قادر ہیں. آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور پھر ایک اور معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کہہ رہے اللہ تعالیٰ آپ کی میں نے ہر بات مانی ہے. جو شخص اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. جب بندہ مومن یہ کہتا ہے میں تیرا ہوں, اللہ تعالیٰ میں تیرا ہوں, میں تیری اطاعت کرتا ہوں, تو اللہ بھی اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں کہ پھر میں بھی تیرا رب ہوں, میں بھی تیرے ساتھ ہوں. پھر کہتے ہیں وَإِنِّي, اور بے شک میں, خفت الموالیہ, میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے. الموالیہ کا جو لفظ ہے, مولا اس کی واحد ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو ذوی الفروز ہوں, اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ موالی سے مراد عصبہ ہیں, کلوز ریلیٹیوز. ٹھیک ہے, وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ, اور بے شک میں ڈرتا ہوں اپنے بھائی بندوں سے, اپنے کلوز ریلیٹیو سے, میوں ورائی, اپنے پیچھے سے یا اپنے بعد. مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا اللہ تعالیٰ کہ جو میرے بعد میرے اس کام کو لے کر چلے, میرے اس مشن کو آگے بڑھائے. مجھے کوئی ایسا اپنے رشتہ داروں میں نظر نہیں آ رہا جو میری ان رسپانسبلٹیز کو آگے چل کر پورا کرے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک وارث عطا کر, کیونکہ میری فیملی میں میرے کام کو لے کر چلنے والا اور کوئی نہیں ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي, اور ہے میری بیوی, عاقرن, بانجھ, میری بیوی بانجھ ہے. عاقرن کا جو لفظ ہے عین قاف را سے ہے, ایسی عورت جو بڑھاپے کی وجہ سے اولاد جننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہو, یا پھر شروع ہی سے بانجھ ہو, یعنی جوانی سے ہی بانجھ ہو. دونوں طرح کی عورتوں کو عاقر کہا جاتا ہے. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا, اور ہے میری بیوی بانجھ. اچھا اپنی بھی سچویشن بتائی اور اپنی بیوی کی سچویشن بھی بتائی. دو امپاسبل کیس تھے, بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے زکریا, اور بیوی ہمیشہ سے ہی بانجھ تھی. فَهَبْ لِي, پس عطا کر مجھ کو. اب آئے مدعے پر, کیا مانگ رہے ہیں؟ مِن لَدُنْکَ, اپنے پاس سے, اپنے پاس سے. مِن لَدُنْکَ کو اگر آپ سرکل کر لیں, اسپیشلی فرام یو, ایسا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے ہیں. اب آپ کا خاص فضل ہوگا تو ہی مجھے آپ اولاد عطا کریں گے. آپ کے خاص فضل سے مجھے ولیین ایک وارث چاہیے, ایک وارث چاہیے, بیٹا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ لوگ اولاد مانگتے ہیں, ریزن کیا ہوتا ہے؟ بزنس کو آگے کون چلائے گا, ہماری جنریشن آگے کیسے چلے گی, ٹھیک ہے نا, ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہماری خدمت کون کرے گا, ہمارے دیگر کاموں میں وہ ہماری سپورٹیو ہوگی, اولاد ہمارا سہارا ہوگی. لیکن یہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے ہیں, ریزن اللہ تعالیٰ نبوت کے مشن کو آگے لے کر کون چلے گا, یہ فکر ہے مجھے, یہ ٹینشن ہے مجھے. یریثنی, وہ وارث ہو میرا, وہ یریث من آل یعقوب, اور وارث ہو آل یعقوب کا, یعنی بنی اسرائیل مراد ہیں.
جہاں وہ میرا وارث ہو وہاں وہ اولاد یعقوب کا وارث بھی بنے. اور آپ علیہ السلام کی وراثت کیا تھی؟ علم. انبیاء کی وراثت علم ہے اور کچھ نہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا تعلق یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھا، اسی لیے وہ آل یعقوب یعنی بنی اسرائیل کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. اب وہی چاہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹا دے جو نبی بھی ہو، جیسے ان کے آبا و اجداد انبیاء تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ بیٹا ملے اور وہ نبی ہو، اس مشن کو ایز نبی لے کر چلے. اسی لیے کہہ رہے ہیں یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا. یعنی اس کار نبوت کو ہماری اولاد میں تو جاری رکھ، باقی رکھ. ویسے بھی آپ دیکھیے والدین اولاد کے لیے وہی کچھ پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں کہ بچے ڈاکٹر بنیں. جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے بچے ٹیچر بنیں. ایسا عمومی طور پر دیکھا گیا ہے. اب انبیاء چونکہ اپنے ورثے میں درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے، ان کی وراثت علمی وراثت ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا یعنی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اب چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آل یعقوب میں اور اپنے جو کلوز ریلیٹیوز تھے ان میں کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آ رہا تھا جو یہ کام کر سکے، اسی لیے وہ ایک بیٹا مانگ رہے ہیں جو کہ نبی بھی ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں سے کام کروانا آسان ہوتا ہے. انسان مطمئن ہو کر کوئی بھی ٹاسک دے سکتا ہے. دوسروں سے کام کروانا مشکل ہوتا ہے، دوسروں کے بچوں سے کام کروانا مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے بچوں سے کام کروانا آسان ہوتا ہے. انسان بڑے مان کے ساتھ ان کو کام کہہ سکتا ہے، اطمینان کے ساتھ ان کو کام کہہ سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک ایسا ساتھی نصیب کر جو میری دینی اور روحانی وراثت کو سنبھال سکے. اس مقدس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر جو واقعی اس منصب کا اہل ہو، جو واقعی اس پوزیشن کو ڈیزرو کرتا ہو. وَجْعَلْهُ اور بنا دے اس کو ربی اے میرے رب رضیہ پسندیدہ. رضیہ کا لفظ بھی بڑا ہی خاص ہے. رضیہ بمعنی فاعل یعنی جو تیرے فیصلوں پر راضی ہو، راضی ہونے والا. اور رضیہ بمعنی مرضیہ ہے، مفعول کے معنی میں، یعنی وہ ایسے کام کرے جس سے تو راضی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور رضی فعیل کے وزن پر ہے، اس لیے اس میں راضی یعنی وہ جو راضی ہو اور مرضی جس کو راضی کر دیا گیا ہو، دونوں کیفیتوں کا مفہوم پایا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعیل کا وزن بمعنی فاعل بھی ہے اور بمعنی مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ لفظ فاعل کے معنوں میں بھی آ رہا ہے اور مفعول کے معنوں میں بھی آ رہا ہے. جیسے سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے یعنی اللہ سے راضی ہو گئے. اسی طرح سورۃ الفجر آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. یہ خوبصورت بات ہے. یہاں یہی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ تو اس کو رضیہ بناؤ. آپ دیکھیں بچہ بھی مانگ رہے ہیں تو کیسا مانگ رہے ہیں، وہ جو راضی ہونے والا ہو. اللہ تعالیٰ جو تو اس کی زندگی میں فیصلے کرے تیری رضا میں راضی رہے، اور پھر وہ ایسے کام کرے کہ جس سے تو راضی ہو جائے. یعنی تیرے اور مخلوق کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو.
تو اسے پسند کرے اور دین اور اخلاق کے اعتبار سے اسے اپنی مخلوق کے ہاں بھی پسندیدہ بنا دے، لوگوں کے درمیان بھی وہ پسندیدہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، بس تو بھی اس سے محبت کر، تو جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں یعنی فرشتوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، سو تم بھی اس سے محبت کرو، بس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کے لیے زمین میں بھی قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی زمین والے بھی اس سے رچ کے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ اس کو کیسے نصیب ہوا؟ کیونکہ اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ ایکچولی جو یہ دوسرا معنی ہے نا، جس سے تو راضی ہو جائے، اس میں کیا معنی چھپا ہوا ہے کہ پھر لوگ بھی اس سے راضی ہوں، لوگ بھی اس کو پسند کریں۔ تو بڑی ہی خوبصورت دعا انہوں نے مانگی، وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور بنا دے اس کو اے میرے رب پسندیدہ۔